السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے احمد حسین۔ آج میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھانے والا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ایک دو دن ہوئے ہیں کہ ایک رافضی میرے ایک دوست کو بگاڑ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ اسے یعنی غلط باتیں بتا رہا تھا جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میری ان سے بات کراؤ۔ ان سے میرا رابطہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے نکاح کے متعلق انہوں نے مجھ سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ نکاح نہیں ہوا، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ میں نے کہا میں کیوں جھوٹ بولوں گا، یہ تو آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے ان کے کتابوں کے حوالے دیے تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں ریسرچ کروں گا، میں پھر آپ کو بتاؤں گا، یہ تم لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اس کی جو واٹس ایپ پہ اس سے میری گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی گفتگو ہے کچھ، تو میں نے یہ اسے مناقب علی ابی طالب میں نے اسے سینڈ کیا پروف کے طور پر، یہ اس کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے اس کو مجھے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ حضرت عمر جو نکاح حضرت علی کی نانی ام کلثوم تھے، شین جو کتاب مناقب آل ابی طالب، میں نے اسے یہ حوالہ دیا۔ یہ میں نے سندھی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی لخت جگر حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ یہ شیعہ کے کتاب مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر اور آپ کو کوئی حوالے چاہیے تو وہ بتا دیں۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جھوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا جھوٹ، ٹھیک ہے۔ میں نے اوپر اسے یہ کتاب بھیجی، کتاب کا اسکرین شاٹ، پیج نمبر، ہر چیز بھیجی۔ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا ہی کتاب ہے، تھوڑا اس طنزیہ انداز میں، تھوڑا طنزیہ لہجے میں نے اسے کہا کہ یہ آپ ہی کا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے وائس کی وہ آپ سن لیں۔ السلام علیکم ادا وہ چیپٹر کھولو جے پورا بھی کر سکو سمجھو جیسے کہ اہل سنت برادران انیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چار نیاڑی جے وہ پروف نائن کرے سکیا، ٹھیک ہے، جن جو چون ہو تو کرے پاک چار نیاڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی عمر کے مطابق پوری کرے نہ سکیا نا۔ ہانے وری یہ ایڈو وڈو ٹرپو نوتو جے مولا علی جی تھی ام کلثوم سان جے حضرت عمر فاروق جو نکاح تھی سکے تو تمام یہ تو بتاؤ جیکو ہاں میں تاکہ ایکڑی مثال تو ڈیاں جیکو تمام جے گھر تے حملو کرے، تمام جی گھر والی کے زخمی کرے، تمام جے گیچی میں رسیوں بدرائے کرے کے دربار میں چکرائے بنے، چھا تمام ان حالت میں بھی ان کے پنहिंजी धीउ जो रिश्तो ॾियणु पसंदि कंदा؟ अगरि ईअं आहे त पोइ तव्हां जहिड़ो बेग़ैरत ॿियो को हूंदो कोन। ऐं मौला अली इस्लाम ईअं कीअं थो करे सघे जॾहिं त हुनजे घर ते जेका आहे हमिलो कयो वियो आहे ऐं सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा जे मथां दरवाज़ो किरियो वियो, साड़ियो वियो दरवाज़ो, हुनजी लत आई हुई, सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा जे मथां किरियो आहे दरवाज़ो, ऐं शहज़ादो मोहसिन शहीद थियो आहे। ऐं हज़रत उमर फारूक जो ग़ुलाम कुनफुज़ अहिड़ो हमिलो कया सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा ते, ताज़ियानो हयो अथई, सैयदा ज़हरा जो सॼो हथु ज़ख़्मी थियो आहे। ऐं सैयदा ज़हरा सलाम अलैहा उहा शख़्सियत आहे जंहिंजे लाइ नबी पाक फरमायो फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मुंहिंजे जिगर जो टुकड़ो आहे। ऐं उन ते हज़रत उमर फारूक जहिड़ी शख़्सियत जेका आहे हमिलो करे ऐं उन्हनि खे तकलीफ़ पहुचाए ऐं मौला अली अलैहिस्सलाम जेका आहे वरी बि उनखे पंहिंजी धीउ ॾिए त यार इहा असांजी अक़ल बि जेका आहे क़बूल नथी करे सघंदी आहे। तव्हां इन्हनि किताबनि में कीअं प्रूफ कयो आहे? अफ़सोस आहे तव्हां जेका आहे उहो उन नासबियत खां जेका आहे अॻे वधिया ई कोन आहियो जिते पहिरियां फाथा पिया हुयो। थोरो अॻे वधो बाबा। ऐं ॿियो त मरणो बि आहे ऐं तव्हां त माशाअल्लाह उहे बि आहियो जो अञा त यज़ीद खे जेका आहे तव्हां गुनहगार साबित न करे सघिया आहियो। यज़ीद हेॾो सारो करबला जो वाक़ियो कयो आहे, अञा बि तव्हांजा कुझु साथी चवंदा आहिनि त यज़ीद खे बि ग़लति न चओ, छोजो थी सघे थो उन न कयो हुजे। हेॾी सारी तारीख़ गुज़री आहे, तव्हांखे अञा ताईं यकीन न आयो आहे छो तव्हां छहें इमाम हिन जे करे।
थोरो पंहिंजे फ़िक़े खे ॾिसो, थोरो हेॾे होॾे जेका आहे नज़र फेरायो त केतिरे हद ताईं तव्हां ग़लति आहियो, ठीकु आहे। थोरो हिननि ॻाल्हियुनि खे बि ॾिसो ऐं चैप्टर उहे खोलियो जेके पूरा करे सघो। दिया। अच्छा, ये इसमें हज़रत उमर फ़ारूक के निकाह वाले मामले में दूसरी बातें भी ऐड कर रहा था ज़बरदस्ती, ताकि मेरा ध्यान भटक जाए। एक तो यजीद वाली बात और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों के मुतालिक कि वो 4 थी या 1 थी। तो मैंने इसे कहा कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ कितनी हैं ये एक अलग मौजू है, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे जब वक्त आया तो। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल कौन है उस पर भी बहस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी जो बात चल रही है वो हज़रत उमर फ़ारूक की निकाह पर, कि उन्होंने हज़रत अली की लख्त जिगर हज़रत उम्मे कुलसूम से निकाह किया है या नहीं। अभी इस पर बहस चल रहा है, बात चल रही है, तो आप इसी पे ही बात करें। तो मैंने उसे रिप्लाई में वाइस की, तो आप वो भी मुलाहिज़ा कर लें, वो भी सुन लें। इहा त तव्हांजी पुराणी आदत आहे, जॾहिं तव्हां कंहिं ॻाल्हि में फसंदा हो तव्हां ॿिया मौज़ू खोलींदा हो। नबी अलैहिस्सलाम जूं न्याणियूं घणियूं हुयूं, इहो हिकिड़ो अलॻि टॉपिक आहे, अलॻि मौज़ू आहे। ऐं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो कातिल केरु, इहो हिकु अलॻि मौज़ू आहे, अलॻि टॉपिक आहे। तव्हां हिन हरू भरू विच में हाणे तव्हां ॻाल्हि खे माना हिकिड़ो मुंझाइणु चाहियो था। ॻाल्हि हले थी हज़रत उमर जी, त उन हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत अली सां जी न्याणी सां निकाह कयो या न कयो आहे। हीअ तव्हांजी किताब आहे आली अबी तालिब, मनाक़िब आली अबी तालिब, तव्हांजी किताब आहे, तव्हांजे मुसनफ़ लिखण वारा बि तव्हां हो, ऐं पंहिंजनि किताबनि खे तव्हां नथा मञो, ठीकु आहे। ऐं जेका तव्हां दुश्मनी साबित कयो था साहबा जे बोज़ में अची करे अहले बैत जी, इहे त तव्हां चओ था न, उनजी त दुश्मनी हुई कोन। हे तव्हां चओ था दुश्मनी हिन जी जेको आहे न हिकु ॿिए सां विढ़िया, उहो कोन विढ़िया। हुनजी त जेकॾहिं दुश्मन असां इहो त अकुल तस्लीम नथो करे न, दुश्मन खे केरु पंहिंजी धीउ ॾींदो आहे। हज़रत अली हुनखे पंहिंजी न्याणी ॾिनी, मतिलबु दुश्मन न हुया, हिकु ॿिया दोस्त हुया। दुश्मन जा नाला केरु पुटनि ते रखंदो आहे छा? हज़रत अली पंहिंजे पुटनि ते नाला रखिया आहिनि हुननि जा। इहे त अकुल इन ॻाल्हि खे, कॉमन सेंस इन ॻाल्हि में तस्लीम करे थो। तव्हांखे हले कीअं ख़बर न आहे, अकुल आहे हले कोन्हे। हाणे हे तव्हांजे किताबनि, तव्हांजे 35 किताबनि में ॻाल्हि लिखियलु आहे त हज़रत अली पंहिंजी न्याणी उम्मे कुलसूम जेको आहे हज़रत उमर फ़ारूक खे निकाह में ॾिनी। हाणे हिकिड़ो किताब बि तव्हांखे मां मोकिलियो आहे, या त चओ त मां तव्हांखे ॿिया किताब मोकिलियां। किताब तव्हांजा मुसनिफ़ तव्हांजा ॻाल्हि असांजी, या पोइ तव्हां पंहिंजे मुसनिफ़नि ते लानत कयो जन लिखियो आहे। तव्हां चओ त असांजा मुसनिफ़ सभु कज़ाब आहिनि, कूड़ा आहिनि, उन्हनि ते लानत आहे, कयो तव्हां लानत, छो त उन्हनि लिखियो आहे न, मां त न लिखियो आहे, असां बि न आहे लिखियो, ठीकु आहे। बाक़ी इहे जेके ॿिया मौज़ू आहिनि इंशाअल्लाह पंहिंजे वक़्त ते इन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। पहिरियों तव्हां फ़िलहाल हिन मौज़ू खे खुटायो त पोइ अॻे पोइ वधंदासीं, ठीकु आहे। फ़िलहाल हिन मौज़ू खे बंदि करण लाइ या मुंझाइण लाइ तव्हां ॿियूं ॻाल्हियूं विच में न आणियो, त जीअं ॻाल्हि सही सम्झ में तव्हां बि सम्झी सघो, मां बि सम्झी सघां। मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो ये आपके किताबों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं ये झूठ है तो आप इन लिखने वालों पे लानत करें। तो उन्होंने इतना बड़ा झूठ किस तरह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली पर लिख दिया, उसकी साहिबजादी के लिख दिया। तो आप उन करें लानत, या आपके लिखने वाले हैं कहें कि हमारे जितने भी मुसन्निफ़ हैं वो कज़ाब हैं, वो लानती हैं, उन्होंने ये झूठ लिखा है, तो आप करें लानत। मैंने उसे ये गुस्से में कहा, क्यों? क्योंकि उसने पिछली अपनी वॉइस में मुझे बेगैरत कहा, तो इसलिए मैंने गुस्से में ये कहा। तो अभी आगे चलते हैं। उसने ये एक भेजी है वीडियो, लिंक भेजा है फेसबुक का हज़रत अमीर माविया के मुतालिक। चूँकि हमारा अभी इस पर बहस नहीं है, तो ये मैंने जैसे शुरू में कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो ये वही भागने वाली कोशिश है। मगर मैंने जो है ना इसका वो इस पर मैंने उसे तवज्जो नहीं दिया। बाद में इस पर इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा इसके साथ। तो इसने ऊपर ये वाइस की है, ये कह रहा है कि आप कहते हो करबला में जो भी हुआ हो सकता है यजीद का इसमें कोई किरदार ना हो, तो सुनो आपका आलिम ही हमारा, आपका आलिम है हमारा नहीं। मतलब ये वही भटकाने वाली बात होगी। तो मैंने उसे कहा भाई ज़्यादा तंज़िया अंदाज है। फिर मैंने कहा कि पहले हज़रत उमर की शादी वाली बात क्लियर करें, बाकी सब बातें बाद में होंगी, ठीक है। तो उस पर इसने एक और वीडियो भेजी है, ये किसी सियासतदानों की वीडियो है, लिंक में ये लिंक भेजा है इसने। तो मैंने उसे कहा कि जवाब दिया, मैंने उसे ये जवाब मेरा कि हकीकत मेरे सामने है, जिनके पीछे हज़रत अली ने 25 साल नमाज़ें पढ़ी हैं, मैं उन्हें बग़ैर किसी दलील के अपना इमाम मानता हूँ। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी गलत आदमी को अपना इमाम नहीं बना सकता। बाकी ये इधर उधर की सब बातें हैं, इन पर बहस करेंगे, आप पहले एक मसला हल करें। मैं बार बार से ये कह रहा हूँ कि पहले इस एक मसले पे बात करें, बाद में दूसरे मसले पे बात करते हैं। तो उसने ये जो वीडियो भेजी है ये वाली, इसमें ये सियासतदान की वीडियो है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान के मुतालिक एक वीडियो है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें,
یہ ویڈیو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سیاستدانوں کی آپ ویڈیوز نہ بھیجیں، مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کام کی بات ابھی چل رہی ہے وہ آپ کرو۔ تو اس نے آج صبح میرے پاس یہ کتاب بھیجی ہے، حیات طیبہ شہزادی ام کلثوم بنت علی، ٹھیک ہے۔ اس کا لکھنے والا کون ہے، اسے اوپن کرتے ہیں۔ لکھنے والا ہے علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب۔ میرے خیال میں یہ وہی ضمیر اختر ہیں جو لنڈن جعفری جس کا نام ہے، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر ابھی میرا خیال انہیں کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ مجھے بھیجا ہے، یہ اس کا عنوان ہے صفحہ نمبر 140، حیات طیبہ شہزادی ام کلثوم۔ اوپر لکھا ہوا ہے حضرت ام کلثوم سورہ کوثر کے مصداق ہیں، حضرت ام کلثوم کی نسل باقی ہے۔ مصر میں حضرت ام کلثوم کی نسل موجود ہے، اور نسل ام کلثوم کو کلثومین اور طیارہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ کلثومین کو طیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کی شادی جعفر طیار کے فرزند عون بن جعفر طیار سے ہوئی تھی، اور انہی سے نسل چلی۔ کتاب یہ جس کتاب سے لیا ہے وہ ہے ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 65 اور 66، ٹھیک ہے۔ اس کے ہی نیچے یہ لکھا ہوا ہے، اچھا یہ حضرت ام کلثوم جو اوپر ہے یہ کون تھی؟ یہ حضرت ام کلثوم جو لکھا ہوا یہ کون تھی؟ یہ حضرت علی کی بیٹی تھی یا کوئی اور ام کلثوم تھی؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ حضرت ام کلثوم اس کی شادی حضرت جعفر طیار کے بیٹے عون سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ام کلثوم کون تھی کوئی ذکر نہیں۔ ابھی نیچے اسی کے نیچے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی تین بیٹیوں کے نام ام کلثوم تھے، یعنی تین بیٹیاں تھیں حضرت علی کے اور تینوں کے نام ام کلثوم تھے۔ پہلی کا نام ام کلثوم، یہ حضرت زینب سے چھوٹی تھی، یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کا نام رقیہ، ان کو بھی ام کلثوم کہا جاتا تھا، یہ حضرت مسلم بن عقیل کے زوجہ تھیں۔ اب یہ حضرت فاطمہ سے تھی یا کسی اور حضرت علی کی کسی اور بیوی سے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفیسہ بنت علی، ان کو بھی ام کلثوم اوسط کہا جاتا تھا، یہ کثیر بن عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھی۔ یہ کس کی بیٹی تھی ام کلثوم؟ حضرت فاطمہ سے تھی یا کسی اور حضرت علی کی کسی اور بیوی سے تھی؟ اس کا بھی ذکر نہیں ہے، مگر جو پہلی ام کلثوم ہے یہ حضرت زینب سے چھوٹی تھی، حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو نیچے ہیں رقیہ اور نفیسہ، ان دونوں کو بھی ام کلثوم کہا جاتا تھا۔ ان کے شوہروں کے نام لکھے ہیں، پہلے کا نام ہے مسلم بن عقیل، رقیہ جس کا نام رقیہ تھا ان کے شوہر کا نام ہے مسلم بن عقیل، اور جس کا نام نفیسہ تھا اسے بھی ام کلثوم کہا جاتا تھا، اس کے شوہر کا نام ہے کثیر بن عباس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلی بیٹی ہے حضرت اما فاطمہ زہرا سے، اس کے شوہر کا نام کیا ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ قطعی بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے نہیں ہوا، کیونکہ اس کے شوہر کا نام لکھا ہی نہیں ہے۔ اور اوپر جس ام کلثوم کا نام شوہر کا نام لکھا ہوا ہے وہ ام کلثوم کس کی بیٹی ہے وہ بھی نہیں لکھا۔ آگے چلتے ہیں، اس نے ایک اور دلیل بھیجا ہے، حوالہ بھیجا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے زندگانی شہزادی ام کلثوم علیہ السلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ہیں سید ارتضی عباس نقوی۔ چلو یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، اندر چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 79، زندگانی شہزادی ام کلثوم، باب نمبر 6، یہ باب نمبر 6 ہے، اور یہ عنوان ہے اس کا، میں آپ کو دکھاؤں، عنوان ہے شہزادی ام کلثوم کے فرزند شہزادہ قاسم ابن عون بن جعفر طیار، یعنی ام کلثوم کا جو حضرت ابن عون سے بیٹا ہوا اس کا نام تھا قاسم، ٹھیک ہے، اور ابن عون وہ بیٹا تھا حضرت جعفر طیار کا۔ چلو نیچے یہ لکھ رہا ہے، اسی ٹائٹل کے نیچے لکھ رہا ہے شہزادی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار، یعنی یہ جس ام کلثوم کا نکاح ابن عون یعنی حضرت عون بن جعفر طیار سے ہوا، جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں عون، وہ شہزادی حضرت علی کی بیٹی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی ہے۔ یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، شہزادی، یہ جو میں نے ریڈ لائن دی ہے اس کے اوپر، اس میں لکھا ہے شہزادی ام کلثوم بنت عبداللہ، یعنی وہ عبداللہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نیچے وہ لکھتے ہیں تمام مورخین اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب سلام اللہ علیہ کی ایک ہی صاحبزادی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک ہی صاحبزادی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا۔ اچھا، جس ام کلثوم کا نکاح ابن عون سے ہوا، ابن جعفر سے ہوا، حضرت جعفر طیار کے بیٹے عون سے ہوا، وہ ام کلثوم کون ہے؟ وہ ام کلثوم حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، اور حضرت علی کی بھی بیٹی نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ کی بیٹی ہے، یعنی اس کے والدہ کا نام ہے
والدہ کا نام ہے زینب اور اس کے والد کا نام ہے عبداللہ اور اس کے شوہر کا نام ہے عون. سمجھ آ رہی؟ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی. ایک روایت میں ہے کہ اس میں گرامی زینب تھا لیکن کنیت ام کلثوم تھی. بعض روایت میں اس میں گرامی فاطمہ لکھا ہے. صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی حضرت زینب سے ایک صاحبزادی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا. حضرت یعنی وہ جس ام کلثوم کا نکاح ہوا عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی، وہ ام کلثوم حضرت عبداللہ کی بیٹی تھی. تو یہ اس کے عقل کا لیول دیکھیں. یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کی شادی، حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نہیں ہوا. اور دلیل کون سا دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ کی بیٹی ام کلثوم جس کا نکاح ہوا حضرت عون سے جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں. اب یہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت علی کی بیٹی تھی اس کا نکاح نہیں ہوا حضرت عمر سے. سندھی میں کہتے ہیں کاڑے منہ مریم جو کاڑے ٹنڈرو الہیار. بات شادی کی بات ہے حضرت علی کی بیٹی کی اور دلیل میں دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی کی. تو بھائی ان کا عقل جو ہے نا وہ ناقص ہے، یعنی عقل ہے ہی نہیں ان کے پاس. ناقص تو کیا ہے، ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں. تو اب چلتے ہیں اس طرف کہ ابھی حال ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل گستاخی ہوئی ہے، اس کا معاذ اللہ پتلا بنا کے وہ جلایا گیا ہے، بدترین گستاخی کی گئی ہے. تو ہم اس پہ مطالبہ کریں گے حکومت پاکستان سے، گورنمنٹ سے، اداروں سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ان پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگنا چاہیے کیونکہ وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر کا نام جو ہے نا اس دنیا سے مٹ جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ختم ہو جائے ان کی زبانوں سے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا. اللہ کا نور نبی ہے اور نبی نے جو دین دیا ہے وہ صحابہ کو دیا ہے اور صحابہ ہی ہمارے ہاں دین پہنچانے کا ذریعہ ہیں. تو ابھی چلتے ہیں کہ یہ جو ان کی ناکام کوشش ہے کہ حضرت عمر کا نام اس دنیا سے مٹایا جائے، وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، حضرت عمر کا نام وہ لوگ نہیں مٹا سکتے. ہمارے دلوں میں تو حضرت عمر ہے. یہ اب چلتے ہیں فیس بک کی طرف، سرچ بار میں چلتے ہیں اور حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں. میں نے صرف حضرت لکھا ہے، آٹومیٹیکلی آ گیا ہے حضرت عمر فاروق اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پاپولر نو. یعنی یہ اس وقت فیس بک پہ ٹاپ پہ یہ نام سرچ کیا جا رہا ہے. یہ بہت مشہور شخصیت ہیں، اس کا نام اب ٹاپ پہ سرچ کیا جا رہا ہے. تو میں رافضیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا حضرت عمر کا نام مٹاؤ گے، تم کیا کر سکتے ہو حضرت عمر کے نام کے ساتھ. یہ دیکھو تم نے تو اس کا صرف ایک پتلا جلایا، اس کی بھی انشاءاللہ تم کو عنقریب سزا ملے گی. مگر تم چاہتے کہ اس کا نام مٹ جائے، تم مٹا نہیں سکتے. یہ دیکھو فیس بک پہ لکھا ہوا ہے پاپولر نو. تم چاہو گے اس کا نام مٹانا مسلمانوں کے دلوں سے، لیکن محبت اور بڑھے گی، حضرت عمر کے عاشق اور بڑھیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کا پردہ فاش کیا جا سکے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے گستاخی کی ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ انہیں بھی حکومت پاکستان کیفر کردار تک پہنچائے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، مگر قانون نافذ کرانے کے لیے ہم احتجاجی دھرنے بھی دیں گے. انشاءاللہ ہم قانون نافذ کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ نے یہ ویڈیو میری یوٹیوب پر دیکھی ہے تو میرا یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے میری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھی ہے تو میرے پیج کو فالو کر دیں. جزاکم اللہ خیرہ.